ثم جاءکم رسول، یہ تو قرآن کی بات ہے، ثم جاءکم الرسول نہیں فرمایا، ثم جاءکم رسول فرمایا پھر بڑی شان والا رسول آئے۔ اللہ فرما رہا ہے جب بڑی شان والا رسول، جسے رب کہے بڑی شان والا، ان کی شان کا بھی اندازہ نہیں لگ سکتا، اور جنہیں میرے آقا فرمائے بڑی شان والا حسین، سبحان اللہ، بڑی شان والا حسین، سبحان اللہ، جناب بندہ فرمائے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ شارحین نے لکھا ہے، صرف ایک بات یاد کروں، شارحین کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کشائل واحد، کہ حسین اور میں ایک شے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین منی وانا من حسین سے مراد کیا ہے؟ حسین اور میں ایک شے ہیں۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو حسین پاک سے محبت کرے۔ ایک اعتبار سے ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، کہ جناب جس نے حسین پاک سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ اللہ، یہ تو محبت کی بات ہے، اور جو حسین پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے، غور کیجئے۔ او بھائی آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کن کے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ ہے، بے شک، کن کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے؟ یہی تو حسین پاک کی اولاد ہے، یہی تو ان کے وارث ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ آیا سمجھو حسین پاک کے ہاتھ میں ہاتھ آیا۔ اللہ اللہ، جد کے اعتبار سے حسین کی اولاد، علی کی اولاد، نبی کی آل ہے، اور جناب طریقت کے اعتبار سے پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، مصداق ثانی اثنین علما فی الغار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جو میرے آقا کے جانشین بنے، اور میرے آقا نے جن کو مصلی امامت عطا کیا، اور سرکار نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، فرمایا جہاں میرا ابو بکر ہو کسی اور کو مناسب نہیں کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے، مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ جناب بندہ امامت کے لیے میرے آقا نے جن کو منتخب کیا، اور ایمان سے بتاؤ جس ہستی کے پیچھے مولا کائنات نماز پڑھی، ہم اس ہستی کو سلام عقیدت نہ پیش کریں، ہزاروں سلام نہ پیش کریں؟ بابا ہم تو علی پاک کے مرید ہیں، ان کی اولاد کے مرید ہیں، ان کی نسل کے مرید ہیں، جس کے پیچھے علی کھڑے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، علی نے مانا ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ مولا کائنات نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کر کے ان کی صداقت، ان کی خلافت اور جناب ان کی امامت کی تصدیق کی، اور فاروق اعظم کی ابتدا میں کھڑے ہو کر ایمان سے جتنے سید حسینی سید ہیں نا، یہ سارے کے سارے حضرت فاروق اعظم کی عزت کے پاسبان ہیں۔ بے شک، انہوں نے فاروق اعظم کی عزت کا پہرا دینا ہے۔ کیوں؟ حسین پاک کی نسل چلی ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہا کے، اور شہربانو وہ ہیں کہ جو یزد کی بیٹی ہیں اور رشید و عادل کی پوتی ہیں، شاہی محلوں میں پلی ہیں، کنیزیں ان کی جھولے جھلاتی تھیں، اور جب مال غنیمت آیا فارس کا، حسین پاک نے اپنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھائی اگر شہربانو عام سپاہی کے نکاح میں دے دوں تو اس کی نظروں میں اسلام کی عزت نہیں رہے گی، کوئی شہزادہ بتاؤ جس سے میں شہربانو کا نکاح کر دوں۔ ایک بندہ اٹھا کہنے لگا حضور اس وقت امیر المومنین آپ ہیں، خلیفۃ المسلمین آپ ہیں، خلافت راشدہ کے منصب پہ آپ فائز ہیں، آپ کا بیٹا ہی شہزادہ ہے۔ آپ پر رقص جلال رقص کرنے لگا، جلال میں آیا میں بیٹھ جا میرے بیٹے کو شہزادہ کہنے والے، جب تک میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہونے والے دنیا میں موجود ہیں کسی کا بیٹا شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ ہے تو حسن ہے، شہزادہ ہے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر،
या रसूल अल्लाह। इसीलिए हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म मतलूब इस्लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सैयदा शाहरबानो का निकाह कर दिया। और जब जनाब 10वीं की रात, आज तो 11वीं की रात है ना, 10वीं की रात आई ना, इमाम हुसैन पाक ने हजरत सैयदा शाहरबानो को बुलाया, फरमाया अब रात आधी रात हो गई है, इस वक्त दुनिया बिल्कुल सन्नाटे में है, शाहरबानो मैं तुझ पे राजी हूँ, मैं तुझ पे राजी हूँ, तू शाही महल्लात में रहने वाली है, तू एक बादशाह की बेटी है, इसलिए हमारे दामन से वाबस्ता हो गई, तुझे ये सफर की तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ी, यहाँ भूख प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ी, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ आलम आखिरत में तुझे अपने साथ रखूंगा। आज मैं तुझे इजाजत देता हूँ, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, जिधर दिल चाहे चली जाओ, आखिरत में मैं अपने साथ रखूंगा। हजरत सैयदा शाहरबानो को जब आपने इजाजत आम फरमा दी, हजरत शाहरबानो तड़पी और हुसैन पाक के कदमों पे गिरी और कहने लगी कि जनाब मैं बेशक शाही महलों में रही हूँ, मगर शाही महलों में मुझे वो सुकून नहीं नसीब हुआ जो आपके कदमों में मुझे है। मोहतरम, और वही सैयदा शाहरबानो सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब 10वीं मुहर्रम की रात थी ना, आधी रात गुजर गई, मेरी नजर पड़ी तो मैदान में एक बुर्का पोश बीबी है जो पर्दे में है, हाथ में झाड़ू है और उस मैदान को साफ कर रही है। मैं हैरान हो गई, दुनिया ने हम पे पानी बंद किया हुआ है, पता नहीं ये कौन होगी। फरमाती है मुझसे रहा ना गया क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था, मैंने भी पर्दा किया और बाहर निकल गई, बीबी पाक के पास गई, मैंने कहा आप कौन हैं? आज लोगों ने हम पे पानी बंद किया हुआ है, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे हैं और आप झाड़ू दे रही हैं इस मैदान में, आप हैं कौन? फरमाया बेटी तू मेरे बाद आई है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। बेटी सुन मैं फातिमा हूँ, सुभान अल्लाह। मैं बेटी सुन मैं फातिमा हूँ, बिन्ते शाहे मशरिक़ैन, कल इसी मक्तल में लेटेगा मेरा प्यारा हुसैन, इसलिए मैं झाड़ती हूँ करबला की ये जमीन, उनके जिस्म नाज में कंकर न चुप जाए कहीं। तलवारें और नेज़े उसको कुछ नहीं कहते, ये कंकर न तकलीफ दे। हज़रात मोहतरम अंदाजा लगाएं, जनाब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह की हिकमत ये है कि हजरत शाहरबानो से हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्हीं से इमाम हुसैन पाक की नस्ल चली। इसलिए जो हुसैनी सैयद है वो हजरत फारूक आज़म की इज्जत का पहरा देगा, फारूक आज़म की इज्जत का पहरा देगा। तो जनाब बंदा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये शहजादे जिनकी बेमिसल बेमिसाल शहादत है, अल्लाह की कसम आपने कुरान की तफसीर बन के दिखाया। जब सरहाए शुहदाए किराम को ये उठाए हुए जा रहे थे, ये भी अल्लाह की हिकमत थी। रब ने फरमाया देखो नापाक हो फिर भी हुसैन ऊंचा जा। सुभान अल्लाह। जब जा रहे थे ना, एक बंदा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, इत्तेफाकन इमाम आली मकाम का सरे अनवर सामने आया, वो पढ़ रहा था अम हसिबता अन्ना अस्हाबुल कहफ़ वरकीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये जब उसने ये आयत पढ़ी, इमाम आली मकाम बज़बाने फसाहत बोले, आपने फरमाया आजबो मिन अस्हाबिल कहफ़ कतली व हमली, फरमाया बेशक अस्हाबे कहफ़ अल्लाह की अजीब निशानी है, और तमाम अजीब निशानियों से बड़ी अजीब निशानी मैं हुसैन हूँ। देखो जिस करबला में है सर लेने पे है, यजीदियों देख लो हुसैन मरा नहीं जिंदा जा रहा है, सुभान अल्लाह, जिंदा जा रहा है। आपने फरमाया सबसे अजीब तो मैं हूँ, इनको नहीं पता ये कोई हिंदू है, ये बुत परस्त है, ये कलमा पढ़ने वाले खबीस हैं, इनमें कई कुरान के हाफिज हैं मगर कुरान के अनवार से महरूम हैं, ये सारे जहन्नम के शिकार हैं। ये जानते हैं कि मैं वो हुसैन हूँ जिनके लिए आका ने ऐलान फरमाया था कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो जनाबे बंदा
غور کیجئے امام عالی مقام کی عظمت، آپ کی شان بلند و بالا ہے. اس عظیم اور بے مثل شہادت کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیوں کیا، یہ طاقت کیوں دی؟ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شہادت سری اور شہادت جہری کا صورتاً ظہور تام ہونا تھا. ہمارے آقا کے لیے تو رب نے اعلان کیا نا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. پیارے میں جب پہرا دے رہا ہوں تو کوئی آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ زہر کھلائی گئی مگر زہر بھی اپنا اثر نہ کر سکی. بوٹیاں کھا لی، ایک بوٹی کھا لی، جب دوسری کھانے لگے اور آپ کی توجہ بوٹیوں کی طرف ہوئی تو میرے آقا کے انوار علمی سے بوٹیاں بھی بولنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا سرکار ہم نے زہر ملی ہوئی ہے، آپ نہ کھائیں. جناب بندہ کوشش کی گئی جی، اور پھر اس کے بعد جناب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام میں جوہر شہادت تو موجود تھا مگر اس کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ میدان میں قتل ہوتے تب شہادت ظاہر ہوتی. اور کون سا کمال ہے جو میرے آقا میں نہیں ہے؟ جامع الکمالات ہیں، بلکہ قاسم کمالات ہیں. لیکن جناب بندہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، آپ کو زہر نہیں مار سکتی تھی. یا اللہ جب زہر کی کھانے کے باوجود بھی مجھے شہادت کی موت نہیں آئی اور میدان میں مجھے قتل کوئی نہیں کر سکے گا تو میری شہادتوں کا صورتاً ظہور کیسے ہوگا؟ کیونکہ جوہر تو ہے نا، کیونکہ جب تک جوہر نہ ہونا اس شے کی طلب نہیں ہوتی. اگر پیاس کا جوہر ختم ہو جائے پانی پینا ہی بندہ بند کر دیتا ہے. جوہر پیاس ہوگا تب پانی کی طلب ہوگی. جوہر تھی تو ہمارے آقا اب بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں ان اقتلا ثم احیا، لوددت ان اقتلا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. یا اللہ میں چاہتا یہ ہوں، میری پسند یہ ہے میں قتل کیا جاؤں تو پھر مجھے زندہ کر، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کر، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کر. یا اللہ جب میں قتل ہی نہیں ہوں گا تو میری شہادتوں کا صورتاً ظہور کیسے ہوگا؟ فرمایا پیارے درخت کی شاخ پہ پھل لگا ہوا ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ شاخ کا پھل ہے. درخت ہو آم کا، اس کی کسی شاخ کا پھل توڑو اور پوچھو کہ یہ کس کا پھل ہے، کوئی نہیں کہے گا اس شاخ کا، کہیں گے آم کا پھل ہے. جس شاخ سے توڑو آم کا پھل ہے. پیارے آپ کو ہم نے ایک درخت کی مانند بنایا ہے، اس کی دو شاخیں پیدا کی ہیں. ایک شاخ کا نام حسن ہے، دوسری شاخ کا نام حسین ہے. حسنی شاخ پر سری شہادت کا پھل لگے گا، حسینی شاخ پر جہری شہادت کا پھل لگے گا. نہ حسن جیسی سری کسی کی ہوگی، نہ حسین جیسی جہری کسی کی ہوگی. اور وہ پھل بھی محمد عربی کے ہوں گے. جناب فرمایا وہ سری شہادت بھی آپ کی ہوگی اور جہری شہادت بھی آپ کی. سبحان میرے اللہ. آقا کی شہادت کا صورتاً ظہور ہونا تھا نا، تو اس لیے آسمان 3 دن خون برساتا ہے. بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون ہوتا تھا. جناب بندہ رب العالمین جل شانہ نے ان کو یہ صلاحیت، یہ اہلیت، یہ عظمت عطا تھی کیونکہ پتہ چل جائے کہ یہ پلید ہے جو زندہ سے مردہ پیدا ہوا ہے. اور جناب حسین پاک کو دیکھو کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے. اسی لیے بابا فرید گنج شکر کے پیر بول اٹھے شاہ ہست حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ ہست حسین. اور یہ نہ سمجھنا یزید کی حکومت، حسین پاک کی شاہی ہے. بے شک شاہی ہے تو حسین پاک کی. اور کب تک رہے گی شاہی؟ بادشاہ ہست، ہمیشہ شاہی حسین کی رہے گی. سرکار شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید. حقا، حقا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم. اللہ اللہ. حقا کا معنی ہے اللہ کی قسم. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. بابا اسلام کی بنیادی حسین پاک ہیں سلام اللہ علیہ اجمعین. ہم تمام شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور
حسین پاک کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے۔ اہل بیت اطہار میں حسین ہیں، پنجتن پاک میں حسین ہیں، میرے آقا جن کی طہارت کا اعلان کرتے ہیں وہ حسین ہیں۔ لہٰذا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آل حسین کے بلکہ اولاد حسین کے غلام ہیں۔ اولاد حسین کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ چلتا چلتا نبی پاک کے دست اطہر میں پہنچتا ہے۔ اس لیے جناب بندہ یہ نہیں ہے کہ پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، جو منحوس ہے وہ بے مرشد رہتا ہے، اور جس کو اللہ کرم فرمانا چاہے وہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے۔ مرشد کامل کی بات ہے، بھنگی مرشد کی بات نہیں، چرسی کی بات نہیں ہے جناب، جو مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، جو نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں مریدوں کو، ایسے بھی ہیں، داڑیاں بھی ہوں گی، بڑے بڑے جناب دستاریں بھی باندھی ہوئی ہوں گی، کہیں گے نماز کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کو میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں، یوں ہی نہیں کہہ رہا۔ ہمارے پیر تو وہ ہے کہ جن کو دیکھو تو میرے آقا کی سیرت طیبہ نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ سب کو اور مجھے اسی پاک عقیدے پر قائم رکھے، اور ان پاکوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے عالم آخرت میں جائیں، کیونکہ المرء مع من احب، جہاں شہد آسانی ہوں گے نا ہم سارے ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ان کے بیٹوں کی اولاد، ان کے پوتوں کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، یہ ایک ہی جگہ میں نے آیت یہی پڑھی تھی کہ والذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے لوگ ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد بھی ایمان والی صحیح العقیدہ ہے، تو جہاں ماں باپ ہوں گے الحقنا بہم، جس مقام پر وہ بیٹھیں گے اولاد بھی ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ کی قسم، جہاں ہمارے آقا ہوں گے وہیں حسنین کریمین ہوں گے، وہاں مولا علی ہوں گے، وہاں سیدہ زہرا پاک ہوں گی، اور قیامت تک کی اولاد بھی الحاق ہوگا ان کے قدموں میں، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس پاک عقیدے پر ہمیں قائم رکھے۔ یہ حضرت صاحب کی دعا ہے، باوجود بیمار ہونے کے آج کے دن میں تیسری تقریر کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ دعاؤں کے صدقے اور جذبہ امام عالی مقام کی محبت کا اللہ اہل بیت اطہار کی محبت میں قائم رکھے، اور پاک محبت میں جن کو اہل بیت نے مانا ہے ان کو بھی مانتے رہیں، اہل بیت کو بھی مانتے رہیں، اور اپنے صحیح عقیدے پہ قائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔